اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و احبابہ اجمعین۔ پچھلے دفعہ جو سہروزے میں ہمارا تھا بیان، وہ تو ہم نے مثنوی مولانا روم کی پہلی حکایت پوری بیان کی تھی۔ اس دفعہ پہلے خیال یہ تھا کہ ہم مثنوی مولانا روم کی دوسری حکایت پہ بات کریں، پھر کچھ دوستوں سے مشورہ ہوا اور فیصلہ یہ ہوا کہ بجائے دوسری حکایت کرنے کے پہلے جو ان کی حکایت اول سے پہلے کا تمہیدی بیان ہے اس کو پہلے کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایک سلسلہ بن جائے۔ آج اور کل میں 2 دنوں میں انشاءاللہ یہ تمہیدی بیان مکمل ہو جائے گا۔ مثنوی پہ بات کرنے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ایک بڑی نااہلی ہے اور بڑی بدبختی ہے کہ آپ کو پتہ، میں مولانا روم صاحب کی وہ جو اقوال ہیں وہ اکثر SMS بھیجتا ہوتا ہوں دوستوں کو، تو کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے آگے بھیجا تو اگلوں نے پوچھا کہ بھائی یہ رومی کون ہے؟ مطلب ہم مسلمانوں کو یہ حال ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ مولانا روم کون ہے، جبکہ آپ یورپ امریکہ دیکھ لیجئے، مولانا روم پہ جتنا کام آج انگریز کر رہا ہے اتنا کام شاید ہم نہیں کر رہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عالم دین بھی ہیں، صوفی بھی ہیں اور فلسفی بھی ہیں، اور ان کی جو گفتگو ہے وہ اس گفتگو میں اتنے اس کے مفہوم اور اس کا معنی، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ وہ خود سے پڑھنا ویسے ہی ممکن نہیں ہے، کسی استاد کے بغیر اس کو پڑھنا اکثر جو ہے الٹا گمراہی، اس میں انسان گمراہی میں چلا جاتا۔ تو حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی یہ مثنوی لکھی ہے، اس میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً کو 20-25 ہزار کے قریب شاید اشعار ہیں اس میں، اور مختلف حکایات کی صورت میں بڑے بڑے نکتے آپ نے بیان کیے۔ کلام سارا جو ہے ان کا، یہ پوری مثنوی جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور اس پہ بڑے بڑے مشائخ نے، بڑے بڑے علماء نے کام کیا ہے۔ علماء بریلی نے بھی اس کی شرح لکھی، علماء دیوبند نے بھی اس کی شرح لکھی، یعنی یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ان دونوں مکاتب فکر میں بالکل کسی قسم کا، ان کی حیثیت پہ، ان کی ہستی پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بے تحاشا لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور تصوف میں اس کی حیثیت جو ہے ایک روحانی تفسیر کی سی ہے قرآن مجید کی، اور بڑے بڑے نکتے انہوں نے حل کیے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اور چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے اور چھوٹے چھوٹے قصوں سے حل کیے ہیں۔ اب جیسے مثال لیں آپ، پہلا ہی شعر جو آپ فرماتے ہیں، یہ شعر بڑا عجیب شعر ہے، میں ذاتی ایک تجربہ عرض کروں۔ پہلی دفعہ جب میں نے اپنے شیخ سے اجازت لی کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں نے پہلا شعر پڑھا، تو مجھے اس پہلے شعر سے نکلنے میں تقریباً 1 سال لگا۔ میں کئی بار ایسا ہوتا تھا، کھولتا تھا، پڑھتا تھا اور میں بند کر دیتا تھا کہ اس کی گہرائی جو ہے اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا تھا پہلے ہی شعر کی کہ یہ بات کیا کہتی ہے آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس منزل سے میں آگے چلا، اور سال کے بعد کہیں مجھے پھر اس ایک شعر سے آگے نکلا، اور پھر آگے نکلا تو الحمدللہ پھر وہ مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اس پہلے شعر نے جتنا مجھے ستایا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب اس کی میں شرح بیان کروں گا، تفسیر بیان کروں گا، تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ دیکھیں کیا زبردست بات انہوں نے ایک شعر میں کہہ دی ہے۔ سارا کلام فارسی میں ساتھ ساتھ پڑھنا تو مشکل ہے، صرف آغاز میں تبرکاً ایک شعر پہلا ہی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے باقی صرف ہم نثر میں بات کریں گے جیسے ہم نے حکایت میں بھی پچھلی دفعہ کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، بشنو اس نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، کہ نئے سے پوچھ، نئے بانسری کی طرح کا ایک آلہ ہے، تو نئے سے پوچھ یا بانسری سے سن کہ وہ کیا حال سناتی ہے، اور ہجر و فراق کی وہ کیا بات کرتی ہے۔ یہ پہلا شعر ہے۔ اب بظاہر اس شعر میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی ہے،
لیکن اگر صوفیاء کی چوکھٹ پہ جا کے سوال کیا جائے تو جو اس میں نقطہ سامنے آتا ہے وہ بڑا عجیب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نئے ہے، یہ جو بانسری ہے، یہ انسان کی روح ہے. اور آپ دیکھیں، ہم آج کل بھی اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا امیر ہے، کیا غریب ہے، کیا بچہ ہے، کیا بڑا ہے، کیا مرد ہے، کیا عورت ہے، ہر کوئی بے چین ہے. کہتا ہے جی سکون نہیں ہے. جب ہم طالب علم ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پڑھ لکھ جائیں گے نا تو ایک وہ جیسے کہتے ہیں ایک منزل حاصل ہو جائے گی، ایک ہمارے پاس مائل سٹون ہے وہ کور ہو جائے گا. ہم جو ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سکون حاصل ہو جائے گا. جب ہم وہ تعلیم مکمل کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار، اچھی نوکری جو ہے اور اچھی کمائی جو ہے وہ اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ. ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ جو تڑپ ہے، یہ جو بے چینی ہے اور یہ بے سکونی ہے، یہ اصل میں اس دنیا کی چیزوں کی طلب نہیں ہے، یہ اصل میں ہماری روح کی تڑپ ہے. اور جیسا کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ نئے سے سن کے وہ کیا حال سناتی ہے، تو اصل میں یہ روح سے پوچھنے کی بات ہو رہی ہے کہ ذرا غور کرو اور دیکھو کہ اندر یہ جو تڑپ ہے وہ کس چیز کی تڑپ ہے. وہ تڑپ اصل میں روح کی تڑپ ہے. اب وہ روح کی تڑپ کیوں ہے؟ اس کا دوسرا مصرع یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہجر و فراق کی شکایت کرتی ہے. اب روح کا ہجر و فراق کہاں ہے اور کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ جو روح ہے جس مقام سے آتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اس کو قرب الہی میسر تھا. اور جب اس روح نے قرب الہی جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے اور وہ اس کی صحبت میں رہی ہے، قرب الہی کی اس کے پاس کیفیت رہی ہے اور محبوبیت کے مقام پہ رہی ہے، تو جب وہ اس جگہ آ جاتی ہے تو پھر اس کو اس کی یاد ستاتی ہے. حضرت ایک بزرگوار گزرے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے ان کا تعلق ہے، جناب خواجہ عبدالحکیم انصاری صاحب. انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے، لیکن یہ بات بہت سے مشائخ نے لکھی ہے. یہ صرف انہوں نے لکھی، بہت سے مشائخ نے لکھی ہے. انہوں نے ذرا زیادہ تفصیل سے ایک جگہ لکھ دی ہے، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ آپ کو یہ باتیں، یہ آپ نے عالم جو ہیں، عالم لاہوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم ہو، یہ جو نام ہے یہ ان کا تذکرہ ہر ایک نے کیا ہے. شاعری کی صورت میں بھی کیا ہے اور نثر کی صورت میں بھی بزرگوں نے کیا ہے. انہوں نے ذرا ایک جگہ اکٹھا کر کے کر دیا، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم مادی ہے. عالم مادی کی جہاں پہ سرحد ہے وہاں سے آگے عالم ناسوت ہے. عالم ناسوت یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جہنم کے درجات ہیں، اور جہاں پہ عالم ناسوت کی حد ہے وہاں سے آگے عالم مثال شروع ہوتا ہے. اور عالم مثال جو ہے اس میں پھر 5 بڑے مقامات ہیں. وہ مقامات جو ہیں اس میں عالم ناسوت کے فوراً بعد عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم ہو ہے. اس کی تفصیل ہمیں آج کے بیان کا موضوع نہیں ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ ارادہ ہے میرا کہ اس کی تفصیل باقاعدہ کہ کس میں کیا ہوتا ہے اور کیا، وہ کسی وقت انشاءاللہ بات کریں گے، آج اس کا موضوع نہیں ہے چونکہ. اچھا، اور جب عالم امر کی حد آ جاتی ہے، یعنی یہ سارے 5 بڑے جو عالم ہیں، یہ مقامات جو ہیں ان کی حد آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر ایک اور مقامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جن کو ہم بسائط کہتے ہیں. ان میں بسائط اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مختلف ہیں، جیسے ہمارے پاس اس میں عقل بسیط ہے، عدم بسیط ہے، روح بسیط ہے. یہ ہر مقام کے ساتھ چونکہ لفظ بسیط آتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بسائط ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 10 مقامات ہیں. اس طرح سے یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا ذہن چونکہ زمان و مکان کی قید میں ہے اور یہ زمان و مکان سے ہٹ کر سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے. ٹائم اینڈ اسپیس کی جو کمپلیکسٹی ہے، ہمارا ذہن اس سے باہر نکل نہیں سکتا. جیسے مثال کے طور پہ ہم جب بلندی کی بات کرتے ہیں تو ہم بلندی اوپر سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ جی یہ عالم ناسوت ہے، جہاں عالم ناسوت ختم ہوگا وہاں سے عالم مثال شروع ہوگا اور پھر آگے بسائط شروع ہوں گے. اب یہ بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ چونکہ ہماری زمین جو ہے وہ ایک کرے کی شکل میں ہے، ایک سفیر ہے، ایک
تو وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اگر عالم مادی ہے تو عالم ناسوت اس کے اوپر ایک کرہ ہوگا، بظاہر ایسا لگتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک انسان جو ہے وہ زمین کے اس طرف بیٹھا ہے تو اس کے لیے تو بلندی یہ ہے، لیکن جو زمین کے دوسری طرف کسی ملک میں بیٹھا ہے اس کے لیے بلندی جو ہے وہ ہے۔ تو یہ جو ایک نقطہ ہے، اس سے ہمارا ذہن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شاید یہ سارے کروں کی صورت میں ہے کہ ہم اوپر کو چلتے چلے جائیں گے تو وہ ایک جگہ آئے گی وہاں عالم ناسوت ختم ہو جائے گا، پھر عالم مثال شروع ہو جائے گا، پھر بسائط۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زمان و مکان سے آزاد ہے، پاک ہے، کیونکہ زمان و مکان تو اللہ کی تخلیق ہے اور خالق کو تخلیق میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بلندی کا کیا مطلب ہے، عالم کہاں شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، یہ گولائی کی صورت میں ہے، یہ لمبائی کی صورت میں، ان چیزوں میں سوچنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ذہن یہ جو مادی دنیا میں زمان و مکان کی قید ہے اس سے باہر نکل نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کو سوچنا خامخواہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کا ہے۔ بس یہ سمجھیں کہ ایک جگہ یہ عالم ختم ہوا، آگے سے دوسرا شروع ہوا، دوسرا ختم ہوا، تیسرا شروع ہوا، اس طرح سے مقامات چل رہے ہیں۔ اب یہ جو بسائط میں بھی جو سب سے بلندی پہ مقام ہے اس کو نام دیا گیا ہے روح بسیط کا۔ اب ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ نام وغیرہ سارے جو ہیں یہ مشائخ نے اور علماء کرام نے اور اولیاء عظام نے انہوں نے ہمیں بیان کی ہیں۔ یہ اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ جی یہ عالم ملکوت کہاں لکھا ہے، عالم جبروت کہاں لکھا ہے، تو یہ اب کچھ چیزیں جو روحانیات سے جن کا تعلق ہے وہ پھر ان کا جواب بھی روحانیات ہی سے ملتا ہے، اس کو اب ہم کہیں کہ بھئی نہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھ کریں، وہ پھر معاملات ذرا اور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو روح بسیط ہے، تو اپنا انصاری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ روح بسیط کا جو مقام ہے یہ عرش الہی کے نیچے ہے، اور تمام ارواح دنیا میں آنے سے پہلے یہاں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اسے قرب الہی میسر ہے، کیونکہ وہ سر اٹھاتی ہے روح تو اس کو عرش الہی کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد ہوا تھا، الست بربکم قالوا بلی، قرآن میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ محبوبیت کا مقام ہے۔ اس جگہ پہ جو روح ہے وہ اپنی اصل خالص حالت میں ہے، پاک حالت میں ہے، اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، اس میں حسد نہیں ہے، اس میں کینہ نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پاک جو بالکل اس کی اصل حالت ہے وہ وہاں پہ ہے۔ پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس روح کے زمین پہ جانے کا وقت آ گیا۔ تو ماں کے پیٹ میں جب روح پھونکی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے روح کو کھینچا جاتا ہے اور کھینچ کے اس جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جو ابھی بن رہا ہے۔ لیکن ان کا خیال یہ ہے، اچھا بات یہ ہے کہ بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں یا یہ اولیاء کی اور جو روحانیت میں لوگ ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں بہت سی باتیں ان کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہوتی ہیں، اور ممکن ہے کسی ایک کو کشف کی حالت میں کچھ اور مشاہدہ ہوا ہو، دوسرے کو کسی اور حالت میں کچھ اور مشاہدہ ہوا ہو، یہ ممکن ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی بات غلط ہے یا اس کی بات غلط ہے۔ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے بے تحاشا جو ہیں وہ زاویے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر حقیقت کیا ہے، وہ جو بزرگوں نے 4 نام استعمال کیے ہیں کہ بھئی ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک معرفت ہے، ایک حقیقت ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ اب یہ ہر انسان، ہر اللہ کا ولی، ہر بزرگ، ہر عالم دین، ہر نیک آدمی جس کو حقیقت مل جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ اپنی اس کی جو استطاعت ہے سمجھنے کی بات کو اس کے مطابق چیز نظر آتی ہے۔ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کو ذہن میں رکھیں، میں صرف بات سمجھانے کے لیے وہ حکایت بیان کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اس کو، کیونکہ بظاہر یہ بات گستاخی میں آتی ہے جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وہ آپ نے، اور یہ قصہ بھی اچھا مزے کی بات ہے، مجھے پہلے نہیں پتا تھا، جب میں نے پڑھا تو مجھے پتا چلا مولانا روم ہی نے یہ حکایت بیان کی ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو۔ ایک ہاتھی اور 5 اندھے، اندھوں نے کہا جی ہمیں ہاتھی دیکھنا ہے، انہوں نے کہا چلو ہاتھی دیکھتے ہیں، چلے گئے وہاں پہ۔ اب اندھے تھے، دیکھ تو سکتے نہیں تھے، ہر ایک نے ہاتھ مارا، ایک کا ہاتھ اس کی ٹانگ پہ پڑا، ایک کا ہاتھ اس کی سائڈ پہ پڑا،
ایک کا ہاتھ اس کے کان پہ پڑا. اس طرح پانچوں نے وہ ہاتھ لگا کے دیکھ لیا. واپس آئے. واپس آ کے اب بحث شروع ہو گئی کہ ہاتھی ہے کیا. جس کا ہاتھ پڑا تھا اس کی ٹانگ پہ اس نے کہا جی ہاتھی ستون کی طرح ہوتا ہے. جس کا ہاتھ اس کی سائڈ پہ پڑا تھا اس نے کہا جی ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے. جس کا ہاتھ اس کے کان پہ پڑا اس نے کہا جی ہاتھی تو وہ جھلنے والے پنکھے کی طرح ہوتا ہے. اس طرح ہر ایک نے اپنا مشاہدہ بیان کیا. تو ایک سیانہ تھا ان اندھوں میں, اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو تم سب بیان کر رہے ہو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھی وہ سب کچھ بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. تو یہ حکایت بیان کرنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ اگر دو مختلف اولیاء نے کسی حقیقت کو مختلف طرح سے بیان کیا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے وہ چیز نظر آئی, اس طرح سے مشاہدہ ہوا, دوسرے جو ہیں ان کو اس طرح سے مشاہدہ ہوا. بات دونوں ہی کی درست ہوگی انشاءاللہ. تو کہنے لگے کہ جی وہاں سے روح کو نیچے کھینچا جاتا ہے, لیکن اس طرح کھینچا جاتا ہے کہ اس کا روح بسیط کے ساتھ ایک سرا جڑا رہتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز ہے جس کو اٹھا کے نیچے لے آئے ہیں, وہ ایک سرا وہاں جڑا ہوا ہے اور اس کو کھینچ کے نیچے لایا گیا ہے اور وہ ایک شعاع کی سی صورت میں نیچے آ رہی ہے روح, اور آ کے اس جسم کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے جو ماں کے پیٹ میں ابھی پل رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے جب وہ چلتی آتی ہے تو پہلے بسائط میں سے گزرتی ہے, پھر تمام عالموں سے گزرتی ہے, پھر وہ چلتی ہوئی عالم مادی میں داخل ہوتی ہے. تو بسائط میں جب وہ عقل بسیط سے گزرتی ہے تو اسے عقل حاصل ہوتی ہے. جب وہ عدم بسیط سے گزرتی ہے تو اس کو انا حاصل ہوتی ہے, اس کو اپنی ذات کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے, اس میں میں پیدا ہو جاتی ہے. تو جب یہ عالم مادی تک پہنچتی ہے تو اس وقت یہ نفس امارہ کے مقام پہ ہوتی ہے. نفس امارہ کا مقام وہ ہے جہاں پہ انسان کو, بچہ ہے نا, اس کو سوائے کھانے کے یا سونے کے کسی تیسری چیز کا تو نہیں پتا ہوتا شروع میں. نفس امارہ کی بنیادی جو وہ جسے کہتے ہیں ضرورت ہے وہ ایک نیند ہے اور ایک وہ بھوک ہے. پھر یہ روح جو ہے چونکہ اس میں تھوڑی سی انا بھی آ گئی ہے, اس میں یہ جو منفی رجحانات ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ بیچ میں راستے میں آتے گئے ہیں. تو اب اس میں تھوڑا سا حسد, تھوڑا سا کینہ, تھوڑا سا تکبر, تھوڑی سی یہ ساری چیزیں اب اس میں آ گئی ہیں. اور پھر دنیا میں جب آتی ہے تو دنیا میں پھر جس طرح پرورش ہوتی ہے اور جو ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق یہ چیزیں زیادہ ابھرنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ آپ نے پوری ایک اس کی جسے کہتے ہیں نا سمری پیش کی ہے کہ بھئی اس طریقے سے روح جو ہے وہ سفر کرتی ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ نیچے آ گئی, جسم کے ساتھ منسلک ہو گئی. اب اس کے بعد ایک سرا وہیں پہ اور محبوبیت کے مقام سے نیچے آئی ہے. اب اس کو پتا ہے کہ میں کہاں سے آئی ہوں. جہاں تھی وہاں پہ اس کے پاس حسد بھی نہیں تھا, کینہ بھی نہیں تھا, انا بھی نہیں تھی, عقل بھی نہیں تھی, سوائے محبت کا کچھ نہیں تھا. اب یہ تڑپتی ہے کہ یہ میں کہاں آ گئی ہوں, یہ کیا چیزیں میرے ساتھ لگ گئی ہیں. وہاں پہ تو میں اپنے محبوب کے پاس تھی. محبوب نے مجھ سے پوچھا تھا لست بربکم, میں نے کہا تھا حاج والا یہاں آ گئی ہوں میں. اب مجھ میں تکبر پیدا ہو رہا ہے, تو روح چیختی ہے. تو مولانا روم صاحب کا یہ جو شعر ہے پہلا, بشنو از چوں حکایت می کند وز جدائی ہے شکایت می کند, یہ اپنی جدائی کا رونا رو رہی ہے, اپنی اصل سے جدائی کا. اب آپ دیکھیں شعر کہاں تھا, بانسری سے پوچھ کیا بتاتی ہے, بات اندر سے کیا نکل آئی. اب اس میں ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس تڑپ کو دنیا کی طلب سمجھتے ہیں. بے قراری ہے, غربت ہے, پیسہ چاہیے, پیسہ آ گیا, زیادہ پیسہ چاہیے. میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی ہے اب مجھے بڑی گاڑی چاہیے. اب میرے پاس بڑی گاڑی آ گئی ہے اب مجھے اس سے بڑی گاڑی چاہیے. میرے پاس 10 مرلے کا مکان ہے اب مجھے 1 کنال کا چاہیے. اب 1 کنال کا مکان ہے مجھے 8 کنال کا مکان چاہیے. یہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ تڑپ جو ہے نا وہ یہ دنیاوی لذتوں کی وجہ سے ہے کہ مجھے یہ دنیاوی لذتیں چاہیے, اور انسان کامیابی کو انہی چیزوں میں تولتا ہے.
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اس ساری چیز میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ روح کی تڑپ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو رب کے آگے جھکتے ہیں, سچے دل کے ساتھ عبادت کرتے ہیں, شریعت کی پابندی کی کوشش خلوص کے ساتھ کرتے ہیں, غلطی کوتاہی رب معاف کرنے والا, خلوص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں, ان کا دل بہت تڑپتا ہے. اب ان میں سے بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, وہ پھر کسی رہنما کی تلاش میں نکلتے ہیں. بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ اسی طرح تڑپتے رہ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک خیال دوستوں کا یہ ہے کہ شاید جب ہم تزکیہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے, شیخ تلاش کر لیتے ہیں, ہم علوم شرعی حاصل کرتے ہیں, علوم باطنی حاصل کرتے ہیں, روحانیت کے درجات اور مقامات میں سے گزرتے ہیں, سلوک کا راستہ طے کرتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید سکون قلب حاصل ہو جائے گا. اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں سکون قلب یہاں بھی نہیں ہے, یہاں پہ وقت کے ساتھ ساتھ تڑپ بڑھنی ہے. سلوک کا راستہ جو ہے وہ تو اندر آگ لگاتا ہے, عشق کی آگ لگاتا ہے, یہاں تک کہ انسان عشق کی اس آگ میں جھلستے جھلستے فنائیت اختیار کر جاتا ہے. اب یہاں پہ جیسا میں نے عرض کیا کہ مختلف لوگ مختلف انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں, کوئی کچھ سمجھتا ہے, کوئی کچھ سمجھتا ہے. لیکن جیسے جیسے روح کو اپنے اصل مقام کا عرفان بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کی سمجھ جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے, ویسے ویسے اس کی تڑپ جو ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی تڑپ عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ اب ان کو مکمل عرفان حاصل ہے کہ میری تڑپ ہے کیا, اس لیے وہ خام خواہ کی دنیا داری اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے, وہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور اگر انبیاء کرام کی بات کریں علیہم السلام, تو انبیاء کرام ہی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ان کے ساتھ بھی جو تڑپ کا معاملہ ہے وہ اصل میں تمام اولیاء سے بھی کہیں زیادہ ہے. اسی لیے میں روایت باقاعدہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, ان کی روایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے, فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا اختیار دیا, یا تو اس کو دنیا کے ساز و سامان جس قدر وہ چاہے دے دے, اور یا وہ شرف جو اس کے پاس ہے. پس اس نے وہ شرف اختیار کیا جو اس کے پاس ہے. اس حدیث کی جو محدثین نے تفسیر بیان کی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو اختیار دیا گئے تھے دو باتوں کا, یہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اختیار دیا گیا تھا. اور اختیار دو کیا تھے کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو آپ یہاں رہیے, اور اگر آپ واپس میرے پاس آنا چاہیں تو میرے پاس آ جائیے. تو اختیار, اور انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے. پہلے بھی اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے شخصیات ہیں, ہستیاں ہیں جن کا یہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ کہا کہ اس نے وہ شرف اختیار کیا جو اس کے پاس ہے, تو آپ نے اپنے محبوب سے ملنا پسند کیا بجائے یہاں رہنے کے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ دور اندازہ کیجئے, صحابہ کرام کو دیکھیے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, مطلب وہ جسے کہتے ہیں وہ تو اگر آپ رہنا پسند کرتے دنیا میں تو آپ اگر دنیاوی نقطہ نظر سے بات کی کریں تو دنیا میں بادشاہت چھوٹی چیز ہے. لیکن آپ نے کیا پسند کیا کہ نہیں, میں اپنے محبوب کے پاس جانا چاہوں گا. اور یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں مشائخ اور اولیاء کی بھی یہی صورتحال ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدے سے نوازا جس کے اندر میں نے اپنے شیخ کا وصال دیکھا. تو میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی, میں سارا دن بیٹھا روتا رہا. تو ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کہیں جا کے ان کو بتا دیا کہ وہ ندیم تو بیٹھا وہاں رو رہا ہے اور اس نے کہیں آپ کا وصال دیکھ لیا ہے. انہوں نے کہا جی اس کو کہو کہ میں صبح سے بے چین تھا اس کے لیے, اس کو فوراً آ جائے بس. میں پہنچ گیا.
جا کے میں بیٹھا، حالت میری خراب تھی، میں وزار دار روئے جا رہا تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے آج تک بات جو ہے نا وہ بس لکھی ہوئی ہے دل پہ. مجھے کہنے لگے کھوکھر صاحب، اہل حق کو حق سے ملنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے. سارا مسئلہ ایک فکرے میں حل کر دیا. اہل حق کو حق سے ملنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے. تو وجہ وہی ہے کہ وہاں پہ بھی تڑپ ہے، وہاں پہ تڑپ بہت زیادہ ہے، اور اولیاء سے کہیں زیادہ تڑپ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں ہوگی. صحابہ کرام سے کہیں زیادہ تڑپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہوگی. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ تڑپ کا ان کو عرفان حاصل ہے، تڑپ کی حقیقت سے وہ واقف ہیں، اس لیے وہ اس تڑپ سے خوش ہیں. وہ ایک علیحدہ بات. اور چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کوئی منفی قوت کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی، کوئی منفی اس کے اندر کسی خصوصیت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. نہ کوئی نفس کا معاملہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے. تو ان کی جو جتنی بھی تڑپ ہے وہ صرف اور صرف اپنے محبوب سے ملنے کی تڑپ ہے. اسی لیے دیکھیے کہ ہم لفظ وصال استعمال کرتے ہیں، ہم مر جانا نہیں استعمال کرتے، ہم لفظ وصال استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو پردہ فرمانا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، اور ایک عام انسان کا یہاں سے مرنا اور چیز ہوتی ہے. دو کو کبھی بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو عام انسان کو اولیاء سے نہیں ملایا جا سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ وہ صورتحال کہ جہاں پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی تم بتاؤ تم میرے پاس آنا چاہتے ہو یا تم وہاں رہنا چاہتے ہو، مطلب ایسی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور آپ تو پھر سردار الانبیاء ہیں. تو یہ جو نئے ہے، یہ جو رو رہی ہے، یہ جو چیخیں مار رہی ہے، یہ اب یہ کہتی ہے کہ جب سے مجھے نئے کی زمین سے کاٹ دیا گیا ہے، میرے نالہ و فغاں سے مرد و زن روتے ہیں. یہ جو نقطہ آپ نے لیا ہے وہ نقطہ اس چیز سے لیا ہے کہ نئے جب بجتی ہے تو نئے سے دیکھیں منع کیا گیا ہے کہ بانسری وغیرہ سے منع کیا گیا کہ اس قسم کی آواز نہ سنی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے کی آواز میں ویرانی ہوتی ہے، نئے کی آواز میں تڑپ ہوتی ہے، اور اس کو سن کر جو بندہ سنتا ہے اس کی طبیعت میں بھی ہلچل پیدا ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو لوگ فرض کریں کہ اگر گانے بجانے کے شوقین ہیں یا سننے کے شوقین ہیں، آپ ان کو آپ دیکھیے کہ اگر وہ مسلسل غمگین قسم کی چیزیں سنتے ہیں تو ان کی طبیعت ہی ڈپریسو ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت دکھی رہتے ہیں، غمگین ہی رہتے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے شدید قسم کے وہ گھٹیا قسم کے لچر قسم کا کلام سنتے ہیں، ان کی طبیعت آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطانی ہوتی ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ جی نئے جو ہے وہ کیا چیخ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب سے مجھے اپنی زمین سے کاٹ دیا گیا ہے، میرا جو نالہ ہے، میرا جو چیخنا ہے، میرا جو تڑپنا، اس میں مرد اور عورت سب روتے ہیں. میری آواز سن کر لوگوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ بھی دھاڑے مارتے ہیں. تو جب عالم ارواح سے جدا کر کے اس عالم ناسوت میں لایا گیا تو جو روحانی فضائل تھے اور جو روحانی اس کے اندر خصوصیات تھیں ان میں کمی پیدا ہوئی ہے، اور یہ جو ابھی کثافت پیدا ہو گئی ہے، وہاں لطیف تھی یہاں پہ کثیف ہو گئی ہے، وہاں لطافت تھی یہاں کثافت ہو گئی ہے. جو کثافت پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے روح جو ہے وہ تڑپتی ہے. لیکن ساتھ میں روح یہ بھی کہتی ہے کہ میں تو ایسا سینہ چاہتی ہوں جو فراق کے مارے پہلے سے پارا پارا ہو، تاکہ میں درد شوق کھل کر سنا سکوں. ہر آدمی کی یہ بس کی بات نہیں ہے کہ اس تڑپ کو سمجھ سکے. اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بے درد اور بے حس لوگوں کے سامنے میرے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. درد مند دل کی خواہش ہے جو اس کیفیت سے پہلے دو چار ہوا ہو. آپ اسی لیے دیکھیے کہ تصوف کے اندر عام طور پہ جو سب سے پہلا درس دیا جاتا ہے وہ شیخ کے ساتھ محبت پالنے کا درس دیا جاتا ہے.
اور سلسلہ چشتیہ کا جو انداز ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے، سب سے پہلے عشق کی بات ہوتی ہے، پھر فنا کی بات ہوتی ہے، پھر فنا میں فنائیت کی بات ہوتی ہے، پھر بقا کی بات ہوتی ہے. یہ ایک سلوک کا راستہ سلسلہ چشتیہ کا کچھ اسی طرح سے ہے. اور جو عشق ہے، اس عشق کے اندر پھر جب بات ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر جو فنائیت ہے اس میں فنا فی شیخ کی پہلے بات ہوتی ہے، پھر فنا فی رسول کی بات ہوتی ہے، پھر فنا فی اللہ کی بات ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ محبت پالی جائے، اتنی پالی جائے کہ جو دل ہے وہ اتنا نرم اور اتنا تڑپ والا ہو جائے کہ اس کو پھر وہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کا بھی عرفان حاصل ہونا شروع ہو جائے. مقصد یہ. تو درد مند دل کی خواہش ہے ایسا دل جو اس کیفیت سے پہلے دو چار ہوا ہو، جو میرے دل کو سمجھ سکے تاکہ میں اس کو اپنے دل کا حال کھول کر سنا سکوں. یہاں پہ بڑی اچھی ایک مثال ہے بزرگوں نے جو دی ہے. کہتے ہیں کہ بارش تو ہر جگہ برستی ہے لیکن ہر جگہ سبزہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں کہا گیا کہ زمین تین طرح کی ہوتی ہے، کہ بارش سب پہ برستی ہے. ایک زمین ہے جو بنجر ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی بہہ جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک زمین ہوتی ہے جس میں کچھ گڑھے ہوتے ہیں، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، مخلوق اس سے استفادہ کرتی ہے. ایک زمین ہوتی ہے جو سبزہ اگتا ہے، جس کے اوپر فصل لگتی ہے، اس کے اوپر انسان اور چرند اور پرند ان کا اسے فائدہ ہوتا ہے، وہ اسے کھاتے پیتے ہیں. اسی طرح مشائخ نے کہا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے. آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح انسان کے دل بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. ایک دل وہ ہے جس کے اوپر بارش برستی ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک دل ہے جس پہ بارش برستی ہے، اس پہ سبزہ اگ جاتا ہے، ہریالی پیدا ہوتی ہے. اور ایک دل ہے جس پہ بارش ہوتی ہے، سبزہ ہریالی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی ہریالی ہوتی ہے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. تو ہر جگہ بارش برسے تو سبزہ نہیں اگتا، سبزہ وہیں اگتا ہے جہاں زمین میں زرخیزی ہوتی ہے. تو روح بھی یہی چاہتی ہے کہ میں اپنا نالا تو سناؤں، میں اپنا چیخنا تو سناؤں، لیکن مجھے بے درد لوگوں کو نہ سنانا پڑے. مجھے جو شخص مسلسل برائیوں میں اور گمراہیوں میں مبتلا ہے، اس کی کیفیت ایسے ہی ہے کہ اس کی جو دل ہے وہ زرخیز نہیں ہے. اب روح تڑپتی رہے، چیختی رہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. بالکل ایسی جیسے بنجر زمین پہ بارش برستی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی بھلا ہوتا ہے، نہ مخلوق کا کوئی بھلا ہوتا. اس کے مقابلے میں جو درد مند دل کی روح تڑپتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ جب محبوب کا نام بھی آتا ہے تو رو پڑتا ہے انسان. آپ کو ایسے لوگ آج بھی ملیں گے کہ جو فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے ہیں کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، ادھر ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ سارے کرتے ہیں. دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اس دعوے پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. اچھا میں بتا دوں، فضائل کی بہت سی روایات ایسی ہیں جس پہ لوگ ذوف کا الزام لگاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں فضائل کے اندر ذوف کو استعمال کرنا جائز سمجھا جاتا ہے. اور اس کا ثبوت آپ کو ہر طرح سے ملے گا. آپ کو صوفیاء کی کتابوں میں بھی ضعیف روایات ملیں گی، علماء دیوبند میں بھی ملیں گی، علماء بریلی میں بھی ملیں گی. اگر کوئی فرض کریں کہ اس روایت پہ ذوف کا الزام لگائے بھی تو ہم فضائل میں استعمال کر رہے ہیں، لگائے، ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، شکریہ، لیکن یہ کہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ کلام جتنا قریب ہے زبان کے تو اس سے زیادہ میرے قریب ہو جائے؟ بڑا اہم نقطہ ہے. جتنا قریب ہے وسواس دل سے تو اس سے زیادہ میرے قریب ہو جائے. جتنا قریب ہے نور بصارت آنکھ سے تو اس سے زیادہ میرے قریب ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ کلام جتنا قریب ہے زبان کے میں اس سے زیادہ قریب ہو جاؤں، جتنا نور بصارت آنکھ سے قریب ہے میں اس سے زیادہ قریب ہو جاؤں. اللہ کا جواب آیا کہ پھر میرے محبوب محمد پر درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم.
اور یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں، میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی روایت پیش کی ہے، اور یہ تو اب جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ تو بالکل ہی مستند روایت ہے، اس پہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض و واجبات کے بعد درود شریف کو کتنا وقت دوں؟ کیا چوتھا حصہ کافی ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بڑھا دو تو اچھا ہے۔ کہا اچھا آدھا کر دوں کافی ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بڑھا دو تو اچھا ہے۔ اچھا 3 حصے کر دوں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے۔ ان کا جی ٹھیک ہے پھر میں فرائض و واجبات کے بعد سارا وقت صرف درود شریف پڑھا کروں گا۔ جواب آیا کہ تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیرے آخرت کا بھی کام ہو جائے گا۔ جو محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن محبت پہ پورا اترنا، اس دعوے پہ پورا اترنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو راستہ کیا ہے؟ ذکر اذکار کا راستہ ہے، درود شریف کا راستہ ہے، سارے راستے ہیں۔ مطلب ہم یہ کہیں کہ جی درود شریف کی روایت ہے تو ذکر کی روایت نہیں ہے، تو ذکر کی بھی روایات موجود ہیں، ذکر الہی کی بھی روایات موجود ہیں، درود شریف کی بھی روایات موجود ہیں، نوافل کی روایات موجود ہیں۔ جب میرا بندہ کثرت نوافل سے، حدیث قدسی ہے، کثرت نوافل سے میرا قرب اختیار کر دیتا ہے تو میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے چلتا ہے۔ تو وہ ہر طرح کی روایات موجود ہے۔ مقصد کیا ہے میں یہ عرض کر دوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری جو خصلت ہے اسے خالق سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ایسی روایات بھی ہیں جن سے خوف پیدا کیا گیا، ایسی روایات بھی ہیں جن میں انعام کا لالچ دیا گیا، ایسی روایات بھی ہیں جس میں محبت کا درس دیا گیا۔ مقصد کیا ہے کہ جس انسان کا دل جس قسم کا ہے وہ اسی قسم کی روایت کے مطابق اپنے رجحان کے مطابق رب کی طرف سفر کرے۔ ایک آدمی ہے اس کے دل میں محبت کا بیج بویا جا سکتا ہے، اس کو محبت کا درس دیا جائے گا۔ ایک آدمی ہے وہ لالچ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اس کو جنت کے خواب دکھائے جائیں گے۔ ایک آدمی ہے جو خوف کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی طبیعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں بھی اور قرآن مجید میں بھی آپ کو چیزیں ملیں گی۔ میرا رجحان جس طرف ہے میں اس چیز سے متاثر ہوں گا اور اس کے مطابق عمل کروں گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اگر خوف کی طرف مبتلا کیا جائے تو ضد میں آ کے الٹا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ خوف کی بات کرنا جائز نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی جو سارے معاملات ہیں ان پہ بڑی تفصیلی بات کی۔ تو دل کی بات ہے۔ بلکہ یہاں پہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، کیونکہ ہم کچھ لوگ ذکر الہی ذکر مصطفیٰ میں فرق کرتے ہیں۔ اصل میں فرق لفظی طور پہ تو بات ٹھیک ہے درست، لیکن جب ہم کہتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذکر الہی میں مصروف ہے وہ ذکر مصطفیٰ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کہیں کہ وہ غلط ہے، یا کوئی ذکر مصطفیٰ میں مصروف ہے اور ذکر الہی میں نہیں ہے تو وہ غلط ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد زیارت ہوئی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے ان سے عرض کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں ذکر الہی میں بڑا مصروف رہتا ہوں، اور یہ ہے کہ آپ پر کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے کا مجھے موقع ذرا کم ہی ملتا ہے۔ تو آگے سے جواب ملا کہ ابو سعید ایک ہی بات ہے، اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یعنی رسول کہتا ہے اللہ کا ذکر کر، اللہ محبوب کا ذکر کرتا ہے، تو اصل میں بات ایک ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں خدا نہ خواستہ ہم دونوں کو ملا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ تو راستے مختلف ہیں، یہی معاملہ ہمارے سلاسل کا ہے، نقشبندیہ راستہ ہے،
चिश्तिया रास्ता है, चिश्तिया रास्ते में साबरिया रास्ता है, निज़ामिया रास्ता है, कलंदरिया रास्ता है, रास्ते मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये कहना कि ये दुरुस्त है ये गलत है, ये ज़्यादती हो जाती है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा तो जनाब यहाँ पे एक और भी नुक्ता, आप एक चीज़ देखें, अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करेंगे ना तो आपको रब से इश्क करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह का हबीब ये काम करता है। और अगर आप अल्लाह से इश्क करेंगे तो आपको अल्लाह के रसूल से इश्क करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह उसे महबूब रखते हैं। इन मानों में भी देखा जाए तो दोनों की बात एक ही बनती है। तो ये जो बांसुरी है या जो रूह है वो कहती है कि जो शख्स अपने असल से दूर रह जाता है वो दोबारा अय्याम वसल की तलाश करता रहता है। एक दफा महबूब को देख लिया है, अब जब तक वो उससे दूर रहेगा वो तड़पता रहेगा कि मैं दोबारा महबूब को देख लूं। तो रूह चूंकि अपने असल की तरफ रग़बत रखती है, वापस जाने की तड़प उसमें मौजूद है, इसलिए यहां पे मिसाल दी है कि जैसे इंसान अपने असल से दूर होता है और अपने अय्याम वसल की तलाश करता है, उसी तरह मुझे भी अपने असल की तलाश है। और उसकी वो तकलीफ और अज़ियत इस वजह से है कि सिफ़ात कमाल में कमी हो गई है, उनका ज़िया हो गया है। और दर्दमंद दिल का होना जरूरी इसलिए है कि वो कहती है मैं तो हर मजलिस में रो चुकी हूं, खुशहाल लोगों की सोहबत में भी रह चुकी हूं, बदहाल लोगों की सोहबत में भी रह चुकी हूं। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे असर हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे असर नहीं हुआ है। जिनके दिल नरम थे वो मेरी फरियाद सुन सकते हैं, जिनके दिल पत्थर हैं उन पर मेरी फरियाद का कोई किसी किस्म का असर नहीं होता। और जिनको असर नहीं होता वो तमाशाई है, जिनको असर होता है वो अहले नजर है। रूह अपनी तड़प में कहती है कि हर शख्स अपनी दानिस्त में मेरा यार बना है। हर शख्स हालांकि उसने मेरे दिल के भेद को दरियाफ्त नहीं किया फिर भी मेरा यार बना है। अपनी अपनी समझ के मुताबिक हर किसी ने मुझसे हमदर्दी की है, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे कोई भी नहीं समझा। कामयाब तरीन शख्स या गुनाहगार शख्स, हर जैसे अभी हमने बात की शख्स यही कहता है जी सुकून नहीं है, लेकिन हकीकत को समझता नहीं है कि मामला क्या है, और उसको राज पता नहीं चलता कि तड़प जो है वो किस चीज की है, ये बेचैनी किस चीज की है, कि असल में तो ये रूह की बेचैनी है। बड़ा खूबसूरत शेर है, ये दुनिया रंजो राहत का गलत अंदाजा करती है, खुदा ही खूब वाकिफ है कि किस पे क्या गुजरती है। तो हर आदमी अपनी समझ के मुताबिक चीज़ों को देखता है। इसीलिए यहाँ पे एक और भी मर्ज कर दूँ कि मशाइख के कलाम को बराह रास्त पढ़ना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि जब तक किसी साहिब नज़र और साहिब दिल के पास बैठ के उसको ना पढ़ा जाए, ना समझा जाए, तो असल बात समझ में नहीं आती। तो अब रूह ये कहती है कि मेरा भेद दरियाफ्त कोई नहीं कर सका, मुझसे सब लोग हमदर्दी करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, अपनी अपनी समझ के मुताबिक मेरे यार बनते हैं, लेकिन साथ ये भी कहती है कि मेरा भेद मेरी आहोजारी से अलहदा नहीं है। यहां एक बड़ा खूबसूरत किस्सा, एक वही बात है, बुजुर्गों ने फिर वही बात है कि दुनियावी अल्फाज और दुनियावी अंदाज में चीज़ों को समझाया है। एक शहजादी थी और वो बहुत बड़ी शायरा थी और उसका कमाल का कलाम था। तो एक शहजादे तक उसके अशार पहुंचे, तो शहजादा उससे सुन के उन अशार को, तो वो बड़ा मुतासिर हुआ। उसने शहजादी को पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब शहजादी जो थी वो बाशरा खातून थी, शरीयत की पाबंद थी। उसने कहा कि भाई बात यह है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे कलाम को पढ़ो, क्योंकि मैं अपने कलाम में उसी तरह हूं जिस तरह फूल में खुशबू होती है। यहां एक और भी नुक्ता सामने आया, कुरान पढ़ो, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफ्त है। तो रब को अगर पाना है तो रब अपने कलाम में उसी तरह मिलेगा जिस तरह से फूल में खुशबू मिलती है।
تو روح بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میرا بھید جو ہے میرے رونے تڑپنے میں موجود ہے، یہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے انسان میں جان ہوتی ہے، لیکن جان کو دیکھتا کون ہے؟ جان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی موجود تو ہے۔ حالانکہ میری آہوزاری سے لوگ دور نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو میری بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی قریب کی چیز کو محسوس بھی کر سکے، حالانکہ روح اس قدر قریب ہے لیکن اس کے باوجود نظر تو نہیں آتی۔ تو جس طرح روح نظر نہیں آتی، ممکن ہے اس کا رونا تڑپنا وہ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ تو اصل نقطہ کیا ہے کہ لوگ روح کے نالے کو، بانسری کی آواز کو، اس نئے کی آواز کو سنتے ضرور ہیں مگر بھید کو نہیں پاتے، حالانکہ بانسری صرف ہوا نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے بانسری جب کوئی بجا رہا ہے تو اس کے دو منہ ہیں، ایک طرف سے ہوا پھونک ماری جاتی ہے، ہوا ماری جاتی ہے، دوسری طرف سے آواز نکلتی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ بانسری صرف ہوا نہیں ہوتی، بانسری تو اصل میں ایک آگ ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جس سے ہر آدمی متاثر نہیں ہوتا۔ روح کہتی ہے کہ اگر کوئی میری اس آگ سے متاثر نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ نیست و نابود ہو جائے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن پر اس آواز کا اثر نہیں ہوتا؟ اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرما دیا کہ اس کے بعد تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، جو نہیں گرتے وہ کون ہیں؟ وہ پتھر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو بانسری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہتر ہے کہ تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ، تم نیست و نابود ہو جاؤ۔ جب تم لوگوں نے میری آواز کو اور میری تڑپ کو سننا ہی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ تم ختم ہو جاؤ۔ اب دیکھیں نا، نقطہ وہی ہے کہ دنیا کے اندر اب جیسے انسان کو بھوک لگی ہے، انسان کو بھوک لگی ہے، وہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ چوری ہے، چاہے وہ قتل ہے۔ لیکن اس دل کی تڑپ کو کوئی نہیں سوچتا، نہ کوئی سمجھتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں چلتا، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ اس کا بھی تو سد باب ہو نا۔ جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ جسم کو غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ایک تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا ہوگا، اسی سے توفیق بھی مانگنی ہے، اسی کا اذن ہوگا، اسی کی توفیق ہوگی تو ہم آگے چلیں گے۔ اور پھر صحبت اختیار کرنی ہے، علماء کرام کی صحبت بھی اختیار کرنی ہے، مشائخ کی بھی صحبت اختیار کرنی ہے، کیونکہ طریقت شریعت کے بغیر نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہ جو چار میں نے باتیں عرض کی تھیں کہ شریعت ہے، طریقت ہے اور معرفت ہے اور حقیقت ہے، اس کی مثال اخروٹ کی دی ہے کہ اخروٹ کا جو چھلکا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ اس طریقے سے لیں، شریعت کا باطن طریقت ہے، طریقت کا باطن پھر آگے معرفت ہے، معرفت کا باطن پھر حقیقت ہے۔ تو یہ باطن در باطن کی بات ہے۔ اب آپ کہیں نہیں جی شریعت کو نکال ہی دیں، شریعت کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، تو پھر تو آپ کو طریقت بھی کبھی نہیں ملے گی۔ وہ پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم وہاں گئے تھے تو وہ کیا فرما رہے تھے؟ کہنے لگے کہ جی سڑک کے اس طرف شریعت ہے، سڑک کے اس طرف طریقت ہے۔ استغفر اللہ، یہ پچھلے سال میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہی کہنے لگے جی وہ ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف چھوٹا سا مزار ہے، بزرگ مستند، مجھے بزرگ کے مستند ہونے پہ شک نہیں ہے جن کا وہ مزار ہے، لیکن یہ کہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ اس طرف طریقت ہے، اس طرف شریعت۔ سبحان اللہ بھائی، کمال ہو گیا۔ یعنی ادھر مسجد ہے اس لیے یہ شریعت ہے، ادھر مزار ہے تو وہ طریقت ہے۔ آفس پہ آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون یہی کہہ سکتا اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے اس دفعہ میں نہیں مان رہا نا جانا وہاں پہ، مجھے بہت بری لگی بات، میں کہ بھائی بس اگلی دفعہ بلانا، میں آتا ہوں۔ تو آج بس 3-4 اشعار پہ اور بات کر کے
تو آج ہم بات مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر دیں گے سارے کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بانسری یہ کہہ رہی ہے کہ بہتر ہے کہ تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ، بہتر ہے کہ تم لوگ نیست و نابود ہو جاؤ، تم پہ کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، تم میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں. یہ جو آگ ہے جو بانسری نے لگائی ہے یہ عشق کی آگ ہے، اور جوش عشق جو ہے یہ ہے جو میں برپا ہے. اچھا، بزرگوں نے میں کی بات کی ہے، میں خانے کی بات کی ہے، میں کدے کی بات کی ہے. اب ظاہر بین جو ہے نا وہ دنیاوی آدمی وہ میں کا مطلب شراب سمجھتا ہے، میں خانے کا مطلب شراب خانہ سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی اگر یہ لوگ واقعی شراب اور شراب خانے کی بات کر رہے ہوتے تو وہ اتنے شریعت کے پابند کیوں ہوتے. کسی کا کلام نہیں، لوگ بلے شاہ کو بیان کرتے ہیں، لوگ باہو کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن ساری عمر ان کی زندگی دیکھ لیجئے اٹھا کے، ساری عمر شریعت کے عین مطابق انہوں نے کام کیا. انہوں نے تو اپنی زندگی میں کبھی، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، شراب کو دور سے بھی نہیں دیکھا. تو یہ کہنا کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بزرگ یہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی کیفیات کو کسی طرح بیان کرنا ہے. مقصد صرف یہ ہے. تو عشق کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے دو مثالیں پیش کر دی اس شعر میں کہ ایک نئے کی ہے اور ایک میں کی ہے، ایک بانسری کی ہے، ایک شراب کی ہے. دنیاوی مثال ہے. آپ کہتے ہیں کہ نئے کی صدا میں جو اثر ہے وہ اصل میں عشق کا ہے، اور جو اس کو تاثیر دیتا ہے، جو اس کو سنتا ہے وہ عشق کی آگ سے جل اٹھتا ہے. اور اسی طرح میں کا جوش بھی عشق ہی کی بدولت ہے، لیکن تاثیر تھوڑی مختلف ہے. بانسری کی صدا میں آگ ہے، تڑب ہے، لیکن میں کے جوش میں مستی ہے اور سرور ہے. تو بات اصل میں شراب کی نہیں ہے، بات اصل میں مستی اور سرور کی ہے. یہ مستی اور سرور عشق حقیقی کی ہے کہ رب کے عشق میں، اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا جو روح ہے وہ جب آگ میں جھلس جھلس کے آگے نکلتی ہے تو پھر بیچ میں مستی اور سرور کی کیفیات بھی اس کو حاصل ہوتی ہے. تو بانسری اس کی غمخوار ہے جو اپنے معشوق سے دور ہے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. اس کے جو سروں نے ہمارے حجاب اٹھا دیے ہیں. بات یہ ہے ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے. اگر ملاقات ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، پیچھے کیا رہ گیا؟ ہاں، ملاقات ہوئی، مختصر سی ہوئی، پھر جدائی پیدا ہوئی. جب جدائی پیدا ہوئی تو پھر تڑپ پیدا ہوئی. اسی لیے بزرگوں نے تصوف کو کی مثال سمندر کی لہروں کی بھی دی ہے کہ یہ لہریں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، ساحل سے ملنے کے لیے تیزی سے آتی ہیں، اس سے ملتی ہیں، پھر واپس چلی جاتی ہیں، پھر آنے کے لیے. کیونکہ اگر وہ وہیں رہ گئیں تو سب ختم ہو گیا. نہ کوئی جوش ہے، نہ کوئی آگ ہے، نہ کوئی تڑپ ہے، کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا. تو وصال جو ہے وہ تو اصل میں سب ختم کر دیتا ہے. تو عشق کی آگ قائم اسی طرح رہتی ہے کہ وصال ہوا واپس آ گئے، وصال ہوا واپس آ گئے. اور مشائخ، یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارا چشتیہ جو سلوک کا راستہ ہے، اس کے اندر یہ راستہ دائرے کی صورت میں ہے، یہ ایک مسلسل دائرہ ہے. اور کچھ مشائخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ جاری رہتا ہے. واللہ عالم، جب مریں گے تو پتہ چلے گا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن مشائخ نے بہت سو نے لکھا ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح سفر جاری رہتا ہے. اس کو 4 سیروں کے نام سے بھی بیان کیا گیا ہے: سیر اللہ، سیر مع اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ. جب سیر من اللہ ہو گئی تو پھر سیر اللہ دوبارہ. تو محبوب سے ملنے کے لیے گئے، محبوب سے ملاقات ہوئی، مستی و سرور حاصل ہوا، طبیعت جو ہے وہ بڑی اچھی ہو گئی، پھر واپس آنا پڑ گیا. اب تڑپ آ گئی، واپس آ گئے تو بانسری بن گئے، وہاں پہنچ گئے تو شراب بن گئے.
اصل میں تو کیفیت کی بات ہے، وہ اصلی شراب کی بات تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بانسری اس کی غمخوار ہے جو اپنے معشوق سے دور ہے، کیونکہ معشوق سے دور ہوگا تو تڑپ ہوگی دوبارہ ملنے کی۔ تو بانسری جو ہے اس کو تو ہم نے روح سے تشبیہ دی، اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اس کا نالہ ہم نے کہا کہ اصل میں اس فراق کی وجہ سے ہے اور وہ اس کیفیت سے واقف ہے۔ تو یہاں پہ مولانا نے اپنا حال دل بھی اصل میں بیان کیا ہے کہ ہم اس آتش فراق میں جل رہے ہیں اور نئے کی کیفیت سے واقف ہیں۔ تو اس نئے کی کیفیت سے چونکہ ہم واقف ہیں، اس لیے نئے کی آواز نے، اس کی تڑپ نے ہم پہ اثر کیا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے حجابات اٹھ گئے ہیں۔ اور جب حجابات اٹھ جاتے ہیں تو انسان کا تعلق اپنے خالق سے بن جاتا ہے، جس سے سرور حاصل ہوتا ہے، مستی حاصل ہوتی ہے، اور پھر انسان وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ تو نئے جیسا زہر اور تریاق کس نے دیکھا ہے؟ نئے جیسا رفیق اور مشتاق کس نے دیکھا ہے؟ اب دیکھیں نا، وہ دور بھی وہی ہو رہا ہے، پھر قریب بھی وہی ہو رہا ہے، وصل بھی حاصل ہو رہا ہے، جدائی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ تو اب ایک ہی وقت میں یہ زہر بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے، ایک ہی وقت میں یہ رفیق بھی ہے، یہ مشتاق بھی ہے۔ تو نئے جو ہے وہ دشوار گزار راستوں کا حال سناتی ہے اور مجنو کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہمیں مجنو، لیلا مجنو سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ لیلا مجنو کوئی تھے بھی یا نہیں تھے۔ کیا پتا کسی نے بات کو سمجھانے کے لیے قصہ بیان کر دیا ہو، ہمیں کیا پتا ہے جی؟ جیسے ہیر وارث شاہ ہے، کیا پتا وہ جو ہیر اور وارث شاہ ہے وہ مطلب وہ رانجھا اور ہیر وہ واقعی ہے بھی یا نہیں ہے۔ وہ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ اسی علاقے کے تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کہی مجھے، کہنے لگے کہ سر بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا ہیر کا وہ قبر ہے، مزار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی زندگی میں تو مل نہیں سکے، بعد میں دونوں ایک قبر میں ہو گئے، استغفر اللہ۔ میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ نا، میں کیا ایک گل دس کھول کے ویکھی سی، تمہیں کیسے پتا ہے؟ حد ہو گئی یار، مطلب ایسے بیان باتیں عجیب عجیب کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مائی ہیر کہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، مجھے اس کی ایک اور اس داستان کی جو وہ ہیر ہیں اس کی داستان کی ایک اور پہلو بھی معلوم ہوا ہے۔ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ جو مائی ہیر ہیں وہ اصل میں کوئی ولیہ تھیں، وہ یہ نہیں تھی جو وارث شاہ ولی ہیر ہیں، وہ کوئی ولیہ تھیں۔ اور رانجھا ان کی جو وہ جسے کہتے ہیں نا آپ کہہ لیں درگاہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کا خادم تھا۔ یہ کوئی محبت نہیں تھی وہ والی جو یہاں پہ بیان کی جاتی ہے۔ وہ محبت جو ہے یہ وہ والی محبت نہیں تھی، یہ اصل میں عشق الہی کی باتیں تھیں۔ اسی لیے بڑی مزے کی بات بتاؤں، ہیر وارث شاہ کسی بزرگ سے یا کسی صاحب نسبت سے آپ پڑھ کے دیکھیں مطلب ہی چینج ہو جائیں گے۔ ہیر، رانجھا، کیدو، ٹھیک ہے جی، اس میں ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، ایک شیطان ہے، مطلب چینج ہو گیا۔ محب انسان کی روح ہے، محبوب رب کی ذات ہے، شیطان ان کو دور رکھنے کے لیے بیچ میں بیٹھا ہے، ان کو ملنے نہیں دینا چاہتا، مطلب ہی چینج ہو گیا۔ بات کچھ اور ہو گئی، ہم یہاں پہ بیٹھ کے وہ ڈولی بیٹھے ہیں، ماریاں ہیر شکاں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت سی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ اسی لیے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بڑا دشوار راستہ ہے، یہ اس میں جو قصے بیان کیے جاتے ہیں صرف بات کو مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ عشق میں اپنے آپ کو محبوب کی ذات میں فنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے پھر 3 درجات بیان کیے ہیں۔ ایک درجہ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ عوام کا درجہ ہے، یہاں سے انسان ترقی کرتا ہے، علماء کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے لا مقصود الا اللہ۔
پھر یہاں سے ترقی کرتا ہے اور اولیاء کے درجات میں جب داخل ہوتا ہے لا موجود ہے الا اللہ. اب لا موجود ہے اللہ کا ہم خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے معاذ اللہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ شاید اللہ کے سوا چونکہ کچھ موجود نہیں ہے اس کا مطلب اللہ معاف کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو سب اللہ ہی ہے. شاید یہ بات غلط ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے جب ہم کہتے ہیں لا موجود الا اللہ تو بات یہ ہے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے. جب فاعل حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے, اس کی مثال ہے, میں وہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے ارادہ کیا کہ میں چھری پکڑوں اس سے آلو کاٹوں, پھر میں نے ارادہ کیا میں چھری پکڑوں میں کسی کے پیٹ میں کھونپ دوں. بات یہ ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا, ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا. اب مرضی میں اور خوشی میں فرق ہے. کیا رب کی خوشی تھی کہ میں چھری سے ایک بندے کو چیر دوں؟ مرضی سے مراد اذن ہے. چھری بندے کے پیٹ میں گھونپ دوں, ارادہ میں نے کیا, مجھے اس ارادے پہ عمل کرنے کے لیے رب کی طرف سے اذن مل گیا, ٹھیک ہے کر لے, کرتا ہے تو. پھر اس چھری نے اس بندے کو مارنا ہے یا نہیں مارنا ہے, اس پہ چھری کو اذن ملنا ہے اللہ کی طرف سے. یہاں پہ لوگ چوتھی منزل سے گر کے خراش نہیں آتی, سڑک پہ چلتے چلتے گرتے ہیں, سر زمین پہ لگتا مر جاتے ہیں. چوتھی منزل سے بندہ گرا, رب کا اذن حاصل نہیں ہوا کیسے مرنا ہے. سڑک پہ گرا, سر زمین پہ زور سے ٹکرایا, رب کا اذن آ گیا, اس کو مر جانا ہے. یہی قضاء و قدر ہے. ہم تقدیر کا کبھی کبھی وہ معنی لے لیتے ہیں کہ جی سب کچھ اللہ نے چونکہ لکھا ہے, ہم شاید مجبور ہیں اس پہ عمل کرنے پہ. اگر مجبور ہوں تو پھر وہ ایک ربائی میں پیش کرتا ہوں. وہ کسی نے بڑی مزیدار بات کہی ہے, کہتا ہے کہ زندگی جینے کو دی جی میں نے, قسمت میں لکھا تھا پی تو پی میں نے. جو نہ پیتا تو تیرا لکھا غلط ہو جاتا, تیرے لکھے کو نبھایا کیا خطا کی میں نے. تو جو لوگ تقدیر کا یہ مطلب لے لیتے ہیں قسمت کا, وہ تو پھر کہتے ہیں بھائی میں قتل کر رہا ہوں تو قسمت میں اللہ نے کہا قتل کرنے کو, میں کر رہا ہوں, استغفر اللہ معاذ اللہ. لیکن بات یہ ہے, سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فاعل حقیقی صرف رب کی ذات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے کوئی بھی اثرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک رب کا اذن نہ آ جائے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں تلوار گھونپتی جاتی ہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا. ایک بات ہے. منصور ابن الحلاج جو ہیں ان کو سارا شہر پتھر مار رہا, ان کو کچھ نہیں ہوتا. شبلی ان کو پھول مارتے ہیں, وہ چیخ مار کر روتے ہیں. تو یہ کھیل کچھ اور ہیں. سو فاعل حقیقی, سو لا موجود ہے الا اللہ کا یہ مطلب نہیں خدا نخواستہ, جیسا کہ کچھ لوگ وحدت الوجود کا, اس میں ہم آگے بات کریں گے. مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ بھی بات کی ہے, اسی تمہیدی بیان میں, کل انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وحدت الوجود کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ ہے, استغفر اللہ, تو یہ کفر ہے, وہ شخص ملحد ہے. یہ شریعت کا فیصلہ ہے. آپ اللہ کی ذات کو حلول کے معنوں میں نہیں لے سکتے. اس طریقے تو شریعت معاف ہو جائے گی. اگر ہر چیز اللہ ہے, اللہ معاف کرے, تو شریعت کس لیے ہے, اچھا برا کس لیے ہے, جنت جہنم کس لیے ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن یہ 3 درجات بیان کیے گئے ہیں. تو نئے جو ہے وہ بھی 2 منہ رکھتی ہے, اور نئے کی طرح ہم بھی 2 منہ رکھتے ہیں. ایک منہ اس کے لبوں میں چھپا ہوا ہے, ایک منہ روح بسیط پہ ہے, ایک منہ عالم مادی پہ ہے. اور جس طرح بانسری کو ایک طرف سے پھونک مارے تو دوسری طرف ایک آواز پیدا ہوتی, ایک اثر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کا جو اصل میں فاعل ہے وہ کون ہے جو پھونک مار رہا ہے. بانسری میں اگر پھونک نہیں ماریں گے تو آواز نہیں پیدا ہوگی. تو چونکہ ہماری روح جو ہے یہ بھی بانسری ہے, اس کا ایک منہ روح بسیط میں ہے, ایک منہ عالم مادی میں ہے. تو جب یہ روح تڑپتی ہے تو اس کی آواز وہاں تک جاتی ہے.
सच्चे दिल के साथ रब के सामने जब कोई दुआ करे, गिड़गिड़ाए, अगले कहते हैं ना कि मजलूम की यहां से अर्श भी कांपता है। बात क्या है, रूह का मुंह इधर है लेकिन दूसरा मुंह उधर है। तो चूंकि रूह का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से है, जो भी अनवार तजल्लियात इस आलम में जाहिर होते हैं वो असल में उस ज़ात पाक ही की तरफ से हैं। और नेक लोग जो हैं वो बांसुरी की तरह अपना रब्त कायम रखते हैं। जिस तरह बांसुरी का एक किनारा हम देखते हैं, दूसरा किनारा मुंह में होता है जो उसको बजाता है, उसी तरह हम उन अनवार तजल्लियात से बहरामंद तो होते हैं लेकिन उसके दूसरे रुख से वाकिफ नहीं होते हैं, जो कि उसकी असल जो महरक है, जो असल है उसकी, वहां से उसके रब्त में है। और ये राज है। और मौलाना फरमाते हैं कि ये राज बेहतर है कि राज ही रहे। वो बुजुर्गों ने पंजाबी में अक्सर कहा है ना, खासां दी गल आमाग है, नहीं मुनासिब। बिल्कुल ठीक बात। इसमें मुझे याद आया, किसी ज़माने में एक मिसरा मैंने कहा था, तो उसका दूसरा मिसरा मेरे शेख ने मुझे अता किया। मैंने अर्ज़ किया उनसे, मैंने कहा कि ज़िंदगी सोज बने साज न बनने पाए। आपने आगे से फरमाया दर्द दिल राज है आवाज न बनने पाए। तो एक मुंह तुम्हारी तरफ आहो फरियाद कर रहा है, वो आसमान में भी शोर पैदा कर रहा है, उसने शोर पैदा कर दिया है। तो जो हिस्सा अपने असल से जुड़ा हुआ है वो अनवार तजल्लियात को हासिल कर रहा है, और जो दूसरा हिस्सा हम यहां देख रहे हैं वो इस दुनिया में है। अब वहां से जो अनवार तजल्लियात हासिल हो रही हैं उसका असर यहां तक आ रहा है। वो बांसुरी का मुंह है, उधर से हवा फूंकी जा रही है, इधर से आवाज निकल रही है, इधर हमारी रूह तड़प रही है। और ये राज़े हक है, और इसका बयान इस कदर पुरअसर है कि इससे जमीन तो क्या आसमान में भी एक हलचल पैदा हो रही है, शोर बरपा है। वो कहते हैं कि जी ये जो मकाम है, इसे बल्कि इसे हमें सोचना चाहिए, मौलाना के मकाम का अंदाजा करें कि उनका फहम किस दर्जे तक पहुंचा हुआ है। तो जिस शख्स को चश्म है, जिसके पास आंख है, वो जानता है कि इस सिरे का नाला और फरियाद असल में उस सिर से है। और ये जो बात है ये बुजुर्गों दीन से हमें पता चली। जो लोग इस रास्ते पे चलते हैं उनको मुशाहिदात से पता चलती है। तो जो हिदायत बुजुर्गान दीन देते हैं उसका ताल्लुक बराह रास्त हक से होता है। तो इस नए की इसी आवाज की फूंकों से रूह का शोरो होगा है, और जो लोग बसीरत रखते हैं वही समझते हैं कि असल में क्या मामला है। और ये शोरो होगा भी असल में उस महबूब ही की देन है। और ये बात जो है ये हमने अभी अर्ज की कि उसके इज़्न के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। यहां पे मैं एक बात अर्ज करूंगा, ये आज की जो गुफ्तगू है यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा। इस नुक्ते से एक गलत फहमी भी पैदा होती है, उसका मैं पहले गलत फहमी दूर कर दूं कि भाई अगर उसके इज़्न के बगैर नहीं होना तो फिर हमें करने की क्या ज़रूरत है, कोशिश करने की क्या ज़रूरत है। तो यहां पे फिर वो शेर याद आता है पंजाबी का, माली दा कम पानी लाना पर मशकां पावे, ते मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। बस यही नुक्ता समझना जरूरी है। तो हम अपने आप को अगर माली ही शुमार करें तो यही बेहतर है, मालिक बनने की कोशिश ना करें। मालिक वही है, हम जितना मर्जी मालिक बनने की कोशिश कर लें उसका कोई फायदा नहीं है, मालिक वही है। हाँ ये जरूर है कि माली पानी डालता जाएगा डालता जाएगा डालता जाएगा, कभी ना कभी मालिक जो है वो जरूर उस पे जो है वो तवज्जो करेगा, कभी ना कभी मालिक जरूर उसको बख्शेगा, उसको नवाजेगा, उसको
اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ بڑا ہے میں سمجھنا. تو انشاءاللہ باقی ہم مزید گفتگو کل جاری رکھیں گے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.